اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے سحر اور جادو پر کچھ باتیں رکھی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیسے اسے کیا جاتا ہے. یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین اور جنات سحر اور جادو کرتے تھے، یہ یہودی انہی شیاطین اور جنات کی اتباع کرتے تھے. وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر. اور یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پر ایک الزام بھی رکھا تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام جادو سیکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس الزام کو ہٹایا، ان کی براءت میں آیت نازل کی. وما کفر سلیمان نے جادو کا فن نہیں سیکھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کا فن تو شیاطین اور جناتوں نے سیکھا ہے، اور یہی لوگ لوگوں کے درمیان تعلیم بھی دیتے ہیں، اور خود تم یہودیوں کی جماعت ان شیاطین اور جنات کی پیروی بھی کرتے ہو. خواہ مخواہ سلیمان علیہ السلام پر الزام لگانا یہ صحیح نہیں. اپنے کو دیکھو. اللہ نے ایک شہر کا نام آ رہا ہے بابل. اس شہر کے اندر 2 فرشتوں کو جادو کے تمام فنون بتا کر اس شہر میں بھیجا تھا. ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا. اللہ کا مقصد وہاں کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا کہ جادو کا فن سیکھ کر کفر اختیار کرتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کفر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں سیکھ سکتے. یہ آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. یہ دونوں فرشتے جسے بھی جادو سکھاتے تھے پہلے بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تم لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سمجھ بوجھ کر سیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر اختیار کر لو. یہودیوں کی عادت کیا تھی؟ ان سے سیکھتے تھے اور سیکھنے کے بعد
میاں اور بیوی کے درمیان اسی جادو کے ذریعے سے اختلاف ڈال دیتے تھے. یہ ان کا کام رہ گیا. فرشتوں نے جو یہ اپنی طرف سے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر اختیار کر لو. میں نے گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا کہ جادو کی ایک قسم نظر بندی ہے. آپ کی نظر پر جادوگر قبضہ کرے گا اور رہے گی کوئی اور چیز اور نظر آئے گی آپ کو کچھ اور. مفتی گوگل سے آپ پوچھیں، کبھی آپ کھولیں اسے، آپ کو لگے گا کہ جادوگر نے کسی کی گردن کاٹ دی، الگ کر دیا، کسی کے ہاتھ کو الگ کر دیا، کسی کے پیر کو الگ کر دیا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اس جادوگر نے صرف اور صرف آپ کی نظر پر قبضہ کیا ہے. ہو رہا ہے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے کچھ. دوسری قسم جادو کا شیاطین اور جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جادوگر شیاطین اور جنات کی پہلے رضامندی حاصل کرتا ہے. رضامندی حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کبھی تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کفریہ کلمات ان جناتوں کے سامنے بولنے پڑتے ہیں. ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے، ستاروں کی پوجا کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ شیاطین آپ کے قبضے میں آتے ہیں. یا پھر عمل حرام کام کرنا پڑتا ہے. کسی کا خون لے کر اس خون کا استعمال کرنا پڑتا ہے. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ شیاطین جادو سیکھنے والوں سے یہ کام بھی کرا ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ خون سے قرآن کی آیتیں لکھو اور وہ بھی الٹے لکھو. اور پھر کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کو گندے سندے رہنا پڑتا ہے، تب جناتوں کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے. اب جب جناتوں پر اس شخص کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اب جسے پریشان کرنا ہے اس کا میسج دیتا ہے اس شیطان کو. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، میں نام نہیں بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی گڑیا مٹی کے اور اس طرح کی بنی رہتی ہے. وہ اس میں جادوگر جسے پریشان کرنا ہے اس کی شکل کو دکھاتا ہے اس گڑیے کے ذریعے سے، مٹی کے گڑیے کے ذریعے سے. شیطان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس ہمیں جانا ہے اور پھر اسے پریشان کرنا ہے. یہ سب طریقے ہیں جادو سیکھنے کے اور لوگوں پر جادو کرنے کے. لیکن بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. شیاطین اور جنات پر قبضہ کرنے کے باوجود، کسی کی نظر پر قبضہ کرنے کے باوجود، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک کسی پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. کتابوں کے اندر لکھا ہے
ایک شخص کی ہمت اور قوت ارادیہ اور طاقت جتنی ہی مضبوط رہے گی اتنے ہی جادو کا اثر اس پر بالکل نہیں ہوگا۔ جہاں آپ کی ہمت کمزور ہوئی، جہاں قوت ارادیہ اور جہاں آپ کی طاقت کمزور پڑی، بس جادو آپ کو دبوچ لے گا۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، چاشت بھی پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن قوت ارادیہ اور ہمت اس کی مضبوط نہیں ہے تو جادو اس پر بھی اثر کر جائے گا۔ اور ایک آدمی نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں کرتا، صرف نام کا مسلم ہے، بلکہ غیر مسلم ہی سمجھ لیجیے، لیکن ہمت اس کی مضبوط ہے، قوت ارادیہ اس کی مضبوط ہے، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ہمارے استاذ محترم نے بتایا کہ الیکشن کا جب ماحول آتا ہے تو تم دیکھ لو، ایک لیڈر کا دوسرے لیڈر سے کتنا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن مد مقابل والا اتنا طاقتور اور اتنی ہمت والا ہوتا ہے اور قوت ارادیہ والا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اگر چاہے کہ جادوگروں سے اسے ہم پست کر دیں، اسے کہیں بھیج دیں اور ہم آسانی سے جیت لیں، یہ جادو اس پر کام نہیں کرے، وہ ہر طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی، ساری لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں موسیٰ کو دکھائی دینے لگی۔ وہاں نظر کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی کو ڈال لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان کے سارے سانپوں کو اکیلے ہی نگل گیا۔ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کے تمام فنون کو سمجھتا ہے، اگر سب کو نہیں سمجھے گا تو اتنا ضرور سمجھے گا کہ یہ جادو کر رہا ہے۔ وہ جو فرعون کے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی اور سانپ کی شکل اختیار کر گیا تو ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہم تو خود جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم تو سمجھ لیتے اسے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور بات ہے۔ فوری طور پر ان جادوگروں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بس ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی اور آپ آگے سمجھیں۔ فرعون نے دیکھا کہ جن جادوگروں کو ہم لے آئے تھے موسیٰ سے لڑنے کے لیے، یہ تو موسیٰ پر ایمان لا بیٹھے۔ فرعون نے کیا دھمکی دیا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور سولی دے دوں گا۔ اور جو کرنا تھا وہ اس نے کیا۔ اپنا بچاؤ تو کرنا ہے نا۔ یہ سارے جادوگروں کو جب پتا چل گیا کہ فرعون ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی لاٹھی اور وہی رسی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سانپ بنا کر بھیجے تھے، بھیج دیتے کس پر؟
فرعون پر، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ فرعون کی ہمت اور قوت ارادیہ مضبوط تھی، ان جادوگروں کا کوئی کام وہاں نہیں چلے. آپ ہمت اور قوت ارادیہ کو مضبوط رکھیں گے، کسی بھی مرحلے میں رہیں گے، کہیں سے بھی گزر جائیں گے، کوئی مائی کا لال نہیں کہ آپ پر جادو کا اثر ڈال دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ کہا جائے کہ جادو ہو گیا، ان کو کیا دکھائی دینے لگا؟ سانپ دکھائی دینے لگے. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور قوت ارادیہ کمزور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور قوت ارادیہ کمزور تھی، بلکہ ان دونوں پر جو جادو کا اثر ہوا کسی مصلحت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کیا مصلحت ہے؟ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے. اس الزام کو اللہ تبارک و تعالی ہٹانا چاہتا تھا. کیسے ہٹایا؟ فرعون کے جو جادوگر تھے یہ تو اتنا سمجھیں گے کہ دوسرا جادو کر رہا ہے یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو جب سانپ بنتے ان لوگوں نے دیکھا تو فوراً ایمان لا بیٹھے. اس سے صاف پتہ چل گیا ان لوگوں کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. اس الزام کو ہٹانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یہودی نے کیا. کفار و مشرکین کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے، کبھی ان کو شاعر بھی کہا کرتے تھے، کبھی تو حد ہو گئی مجنون پاگل تک کہہ دیا، کبھی ان کو جادوگر کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو ہٹایا. یہودی نے جادو کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہوتے تو یہودی کے جادو کو سمجھ لیتے. آپ کا نہ سمجھنا اب لوگوں کے ذہن سے یہ ہٹ گیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں. شاید کہ اس سوال کا جواب ہو گیا جس نے آن لائن یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے کے پابند نہیں تھے، اور اگر تھے تو پھر ان کو جادو کیوں لگا. الغرض اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. چاہے نظر بندی ہو، چاہے شیاطین پر قبضہ ہو، جنات پر قبضہ ہو، ان کے ذریعے سے جادو کیا جائے، اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تب تک یہ سارا کچھ کام نہیں کر پائے. 4-5 سالوں سے ایک بیماری چل رہی ہے. اس بیماری کا علاج یہاں ہے. کیا ہے بیماری؟ وقتاً فوقتاً لوگ ملتے رہتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب گھر میں فلاں شخص کو ایک بیماری لگی ہے، سارے رپورٹ تیار ہیں، 20, 25, 30, 40 ہزار کے ہم نے رپورٹ کرا لیے. ڈاکٹر 1-2 نہیں 6-7 ڈاکٹر کو ہم نے دکھا دیا، رپورٹ بھی نارمل ہے، ڈاکٹر کچھ پکڑ نہیں پا رہا ہے، اس کے باوجود بھی بیماری گھر سے جا نہیں رہی ہے. کیوں؟ ہمت اور قوت ارادیہ کمزور پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا ہمیں دبا دے رہا ہے. ہمت اور قوت ارادیہ جس دن مضبوط ہو جاوے گی اس دن اس قسم کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب کے سب دور رہیں گی، کبھی ہمارے پاس آئے گی نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو یہودی شیاطین اور جنات سے جادو سیکھا کرتے تھے، نقصانات جتنے تھے وہی سب سیکھا کرتے تھے، کچھ فائدہ ان کو ہونے والا ان جادو سے نہیں تھا.
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ نے فرمایا لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس شخص نے یہ اختیار کیا جادو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شیاطین کے ذریعے سے وہ جادو کو سیکھے گا تو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے یا تو کفریہ کلمات کہنے پڑیں گے، ان کی تعریف کرنی پڑے گی، ستاروں کی پرستش کرنی پڑے گی۔ ان تینوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں ایمان رہ گیا؟ نہیں رہا، لہذا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یا اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو کسی کے خون سے مثلا قرآن کی آیتیں لکھنی ہیں اور وہ بھی الٹا لکھنا ہے، پھر گڈے اور گڑیے کی شکل بنانی ہے جو زندے کی تصویر ہے، گندے سندے رہنا ہے، کیا ان سب چیزوں کو شریعت پسند کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ قرآن نے کہا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت کے اندر نہیں۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، لو کانوا یعلمون۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کاش کی یہ جادو وغیرہ نہ سیکھ کر ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے انہیں خیر دیا جاتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ بھی جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ یہودیوں کی ایک عادت عجیب و غریب تھی۔ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے راعنا، جو بد دعا ہے، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ عربی زبان میں راعنا کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم آپ ہماری رعایت کیجئے، اچھا سا لفظ۔ لیکن یہودی کس معنی میں استعمال کرتے تھے اسے؟ بد دعا کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے درمیان، صحابہ کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ کان کھول کر سن لو، تم لوگ راعنا مت کہنا، تم لوگ کہنا انظرنا، ہم پر نظر رکھیے، ہمارا خیال کیجئے۔ اس لیے کہ راعنا کا لفظ یہودی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بد دعا کے لیے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ بھی استعمال کرنے لگے تو تھوڑی سی مزہ ان کو آنے لگی کہ ہم جس کلمے کو استعمال کر رہے تھے اس کلمے کو صحابہ بھی استعمال کرنے لگے، اب خوب زور استعمال کرو۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جائز کام کو کرنے سے ناجائز کا راستہ ملتا ہے تو فقہاء اس جائز کام کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ طوفان نوح میں اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، بنیاد باقی تھی۔ دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، رہا کچھ سالوں تک۔ تیسری تعمیر قبیلے جرہم کے لوگوں نے کی، جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ چوتھی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، جس قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد لڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک تعمیر قریشیوں نے کی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جو حتیم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے،
فوٹو میں ہی صحیح، وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس حتیم کو قریشیوں نے خانہ کعبہ سے الگ کر دیا۔ دروازے دو تھے، ایک جانے کے لیے، ایک ادھر سے نکلنے کے لیے، ادھر والا بند کر دیا۔ یہ دروازہ نیچے تھا، اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص جا نہ سکے۔ خیر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے پر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ حتیم خانہ کعبہ کے اندر، دروازہ نیچے، ایک دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے، اسی طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر میں پھر سے کر دوں۔ لیکن عائشہ، یہ تمہاری قوم نئے اسلام لے آئے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ اور ہی آئے گا کہ دیکھو ہمارا بنایا ہوا، جیسے ہی نبی نے قبضہ کیا حرم شریف پر، ویسے ہی ہمارے بنائے ہوئے کو بدل دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اس حدیث کو عبداللہ ابن زبیر اچھی طرح سن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب ان کی حکومت آئی عبداللہ ابن زبیر کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خواہش تھی اسی طریقے پر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر لے لیا، دوسرا دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر یہ پہلا دروازہ تھا اسے زمین سے بالکل متصل کر دیا۔ چند ہی دنوں تک ان کی حکومت رہی، پھر وہ ظالم و جابر حجاج بن یوسف قابض ہو گیا۔ اس نے کہا یہ سب نہیں چلے گا، جو نبی کے زمانے میں تھا ویسی خانہ کعبہ رہے گا۔ پھر توڑا اور نبی کے زمانے میں جیسے تھا ویسے کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ جیسے آج ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا آج تک موجود ہے۔ ریپیرنگ کا مسئلہ یا اور اس طریقے کا جو بھی مسئلہ ہو وہ سب چلتا رہا ہے، لیکن بنایا ہوا اسی کا آج بھی موجود ہے۔ چلا گیا، وہ حکومت کیا، کچھ سالوں تک چلا گیا۔ پھر مسلم حکمراں جب آئے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی خواہش تھی کہ حتیم کو اندر لو، دروازے دو ہونے چاہیے، دروازے کو نیچے کرو، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنوایا تھا، ویسے ہی کر دیا جائے۔ اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب خانہ کعبہ کو منہدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، نبی کے زمانے میں جیسا تھا، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا کرنا جائز تھا یا نہیں؟ جائز تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن امام مالک نے کیوں روک دیا؟ اس جائز کا حکم دینے کی وجہ سے ایک ناجائز والا راستہ نکل رہا تھا کہ اب جو بھی بادشاہ آئے گا اپنے مطابق ہر مرتبہ وہ منہدم کرے گا اور ہر مرتبہ اپنے مطابق وہ تعمیر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو رائنا اچھا سا لفظ ہے، لیکن یہودی کچھ اور معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ یہ لفظ استعمال کرو گے تو ایک ناجائز والا راستہ نکل رہا ہے، اس لیے اسے ترک کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم لوگ رائنا مت کہو۔ ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ رائی کے معنی چرواہا۔ تو کفار و مشرکین بھی اس لفظ کو کہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس لفظ کو چھوڑ دو، انظرنا کہو کہ ہمارا خیال رکھیے۔ وقولو،
اور تم لوگ کہو انظرنا، ہمارا خیال رکھیے، ہم پر نظر رکھیے اور سن لو اچھی طرح. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ.